میجارٹی کو مان لینے کی بنیاد پر مسلمان کو جنت کے، لیکن نہیں، ابو بکر نے کہا نہیں، نماز پڑھنے دو، حج کرنے دو، جو کچھ، بلکہ ایمان تک لائے ہوا، دھیان دے رہے ہیں، ایمان کا جملہ وہ بھی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن زکات کا انکار کیوں؟ سوال یہ، جیسے ابھی کہا نا، زکات کا انکار کیوں؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں، نہیں، مستحب کا انکار کیوں؟ سوال ایسا، تو ایسے ہی کوئی بھی شریعت میں اسی پہلو کا بھی اگر انکار کرتا ہے تو اس کا رد حق علماء پر واجب ہوگا۔ اسی حدیث بخاری سے حضرت ابو بکر صدیق کے طرز عمل سے درس ملتا ہے، اور امام بخاری نے اس کو نقل کر کے بڑی تفصیل سے پیش کی ہے کہ جو رسول پاک نے نہیں کیا وہ عمر نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام پر کسی بھی زاویے سے آنچ نہ آئے، یہی نبی پاک کا مطلب نظر، اور اس سے بڑھ کر ابو بکر اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اور ابو بکر سے زیادہ نبی کو سمجھے کون؟ ابو بکر سے زیادہ نبی کو سمجھے کون نے؟ وہ کہنا یہ ہے کہ لوگوں اگر تم پھسل بھی جاؤ، بات اس کے کہ ذات محمدی سراپا شریعت، سراپا عدل و انصاف، سراپا حق بن کر کے تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھنا اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، تم اپنی منطق مت لگاؤ۔ ہم مان رہے ہیں ایک کو، ایک نے مانے تو آپ ہمارے فتوا دے دیتے ہیں، ایک نے مانے تو ہمارے فتوا، ہم لوگوں کو تو کیا کہنا، مکفرین، ایسا مکفرین بولے تو کفر کا فتوا دینے والی جماعت۔ دیکھو ایک دم آسان مسئلہ بتا دیتا ہوں میں، کفر کا فتوا دینا یہ مطلق حرام، کفر کا فتوا دینا یہ مطلق حرام، کفر بتانا یہ ضروری ہے۔ کفر ہے کیا، ایمان ہے کیا، یہ علماء پر ضروری ہے۔ کافر بنانا اور مومن بنانا یہ علماء کا کام نہیں ہے، کافر بتانا اور مومن بتانا یہ علماء کا کام۔ بنانے اور بتانے میں فرق ہے، نوٹ کیجیے، سمجھ رہے نا؟ بتا، جیسے آپ ایک چھوٹی سی بات، ایک چٹھی میں آپ لائے، زید نے یہ جملہ یوز کیا ہے، دھیان دیجیے، زید نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا جملہ آپ نے کہا، کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ تب ہم اس لفظ پر اسٹڈی کریں، اس لفظ کو دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے نہیں، اب لکھیں گے ہم نیچے، نہیں، زید کے اس لفظ میں توہین ٹپک رہی ہے، اس لیے زید اگر اس لفظ پر اعتقاد رکھتا ہے تو کفر ہے، اور اگر یوں ہی کہہ دیا ہے تب بھی احتیاطاً توبہ ضروری ہے۔ دیکھا آپ نے یہ تحریر ہوئی، تو ہم نے کیا لفظ کو بیس بنا کر کے ہم نے بتایا ہے، اگر بنانا ہوتا تو ڈائریکٹ کہہ دیتے زید کافر، ڈائریکٹ کہہ دیتے زید کافر، لیکن نہیں، ہم نے الفاظ کو بیس بنا کر زید پر حکم لگا۔ مطلق کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، مطلق تو کفر بتانے کا جو پہلو ہوتا ہے وہ اس کے اعتقادی الفاظات ہوتے ہیں، اعتقادی الفاظ ہوتے ہیں جن بنیاد پر کفر بتایا جاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ہم آپ سے پوچھیں کہ نبی کو جس نے گنہگار کہا ہے کیا کہیں گے آپ؟ پھر میرا امامہ دیکھیں گے آپ، میرا جمعہ دیکھیں گے؟ اگر کہہ دیں ہم کفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت چلیے ہو گیا، بہت سن لیا آپ نے، یہی کہیں گے نا، کہیں گے کہ نہیں آپ؟ اس وقت آپ کچھ نہیں دیکھیں، کیوں؟ ارے جب ہمارا آپ کا کنیکشن ہی ایمانی کنیکشن تھا اور آپ مرکز ایمان کو گنہگار بتا رہے ہیں، تو آپ جائیے، سمجھ رہے نا؟ پتا نہیں آخری میں سلام نہیں کریں گے۔ کچھ فتوے ایسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹک سمجھ میں آ جاتی باتیں، آٹومیٹک سمجھ میں آ جاتی، اب اس میں آپ نہیں کہیں دے دیے کفر کا فتوا، ارے ان کا مانا یہ ہوگا، ان کی مراد، یاد رکھیے کچھ الفاظ صریح ہوتے ہیں، ان میں عوام بھی مراد کی اگر مطلب یہ کہ محتاج ہوگی، مراد کو اگر سوچے گی بھی، نوٹ کیجیے گا، سوچے گی بھی تو کفر ہو جائے گا۔ اب ایک چھوٹی سی بات، اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نوٹ کیجیے گا، بڑی اچھی بات آ گئی، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی سمجھے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر آپ نے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگنے کے لیے کسی کے پاس گئے، حضرت وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان سے ذرا دلیل مانگیے، دے مانگیے، اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اب کیسے کفر ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کو آخری مان چکے ہیں، اور یہ ماننا آپ کا ایمان ہے۔ اب اس کے علاوہ وہمی طور پر بھی آپ نے اگر نبی کو سوچ لیا تو اس کا مطلب آخری نہیں مانے گا، اور ماننا ایمان تھا، اور ایمان میں شک کرنا کفر ہے، ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔ ایک اور مسئلہ سن لیجیے، اگر کسی نے کہا ماں سے شادی کرنا یا بہن سے شادی کرنا حلال ہے یا نہیں، خالی اتنا سوچا کفر ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے
آپ فتوا پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر گئے پوچھنے تو جتنا دیر کریں گے. ارے اس سے بڑا اور آخری مسئلہ بتا دوں آپ کو. ایک کافر ہے, ہندو ہے, اسلام قبول کرنے آیا. امام صاحب نے نماز کا وقت ہے, امام صاحب آ رہے ہیں, نماز کا وقت ہے. آپ نے کہا حضرت ان کو کلمہ پڑھا دیا. امام صاحب کرے میں نماز پڑھنے پہلے جا رہا ہوں, نماز کے بعد آتا ہوں. امام صاحب کا بھی ایمان چلا گیا. شادی والے ہیں تو بیوی بھی چلی گئی, بیعت والے ہیں تو بیعت بھی چلی گئی. اب نماز کیا پڑھیں گے آپ؟ اب آپ کہیے کیسے؟ اس لیے کہ اتنی دیر تک ان کے ہندو ہونے یا کافر ہونے پر امام نے انتظار کیا, گویا وہ خوش رہے. ایک لفظ پڑھانے میں کیا ہوا تھا, فوراً کہہ دیتے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, باقی ہم نماز کے بعد تفصیل بتا دیں. اوکے, دیکھا آپ نے؟ تو کہنا یہ ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی جو آٹومیٹک سمجھنے کی چیزیں ہیں. اب اس میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, چاہے وہ کوئی ہو, حکیم الامت ہو یا کوئی مولانا ہو, اس میں آپ کو نہیں دیکھنا. عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے شان کے حوالے سے کوئی بھی بات اگر خلاف نظر آئے تو فتوا لینے کا انتظار مت کرنا, ورنہ انتظار کیے تو آپ کے ایمان پر بھی زلزلہ آئے گا, آپ کا ایمان بھی ڈول ہو. سب سے پہلے نہیں, مجھے تو غلط لگ رہا, بس اس کے بعد اب سیٹسفائی ہونے کے لیے تحقیق کے لیے وہ الگ آپ استثمار رائے کے لیے آپ وہ مشورے کر سکتے ہیں, الگ بات ہے. لیکن اگر اللہ رسول پر اگر کوئی بھی ریمارک آئے اور آپ کو لگے کہ یہ ریمارک ہے اور لگے کہ شان کے خلاف ہے تو پہلی فرصت میں اس کو نگلیکٹ کرنا ہے. وہی مفہوم ہے اس کی طرف. فَإِن ظَلَمْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر تم پھنسا جاؤ گے ذات محمدی سراپا بینات بن کر کے تشریف لائی اور اس کے باوجود تم پھسل جاؤ گے تو فَاعْلَمُوا, یقین رکھنا کہ اللہ ہی غالب ہے. مصطفیٰ کو غلبہ اللہ کا فرمانے والا ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے. نبی کی شریعت کو کمپلیٹ بنانا یہ حکمت خدا. اس لیے تم اپنی حکمت, اپنی دانائی, اپنی ہوشمندی اپنی جگہ پر رکھو, کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جاؤ. ذرا بھی ادھر ادھر مت دیکھو, اگرچہ ادھر ادھر حق ہو لیکن سارے حق کی حقانیت مصطفیٰ بن کر کے آ گئے ہیں. بس مصطفیٰ کو فالو کرو, ان کے اسلام کو فالو کرو, ان کی شریعت کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ مذہب اسلام پر گامزن کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آج کے اس خصوصی درس کے حوالے سے ہم سب کو بخش دے دو اللہ, ہم سب کے اولاد, ہم سب کے اصلوں اور نسلوں سب کو بخش دے دو اللہ. جو بیمار میں شفا عطا فرماؤ, جو قرض میں مبتلا ہے سبکدوشی عطا فرماؤ, جو قرض مہلک میں مبتلا ہے شفایاب عطا فرماؤ. حاضرین کے ہر جائز اور تمناؤں کو پوری فرماؤ. جو بے جوڑ ہیں ان کے لیے صالح جوڑا عطا فرماؤ, جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرماؤ. والدین کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرماؤ. بچوں کو شفقت و رحمت کا مرکز بنا دیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.